بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں یہ ایک جنگ ہوئی تھی صحابہ اور کافروں کے درمیان، جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کافروں کا بہت سارا مال مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نئے مسلمانوں کو ترجیح دی، یعنی نئے مسلمانوں کو تو مال دیا، جو پرانے تھے ان کو نہیں دیا۔ چنانچہ ان نئے لوگوں میں حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، اور حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے دیے، اور بھی کچھ لوگوں کو دیا۔ اس پر ذوالخویسرہ نامی ایک آدمی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور اتنی غلط بات کہی کہ توبہ توبہ۔ اس نے کہا کہ یہ جو مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا گیا اور نئے لوگوں کو تو دے دیا، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں، تو اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کام نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے غلط الزام کو سن کر بھی صبر کیا اور بردباری سے کام لیا، اور بس اتنا فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا، چنانچہ میں بھی صبر کروں گا۔ اور بخاری و مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، یہ جو مجھ پر اعتراض کر رہا ہے اس کے کچھ ساتھی آگے جا کر اسلام ہی سے نکل جائیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کے ایک بازو کا گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہلتا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگوں میں اختلاف و انتشار کا زور ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی تھی کہ ایک کالا آدمی ہوگا، جاؤ اس آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ لوگ اسے ڈھونڈ کر لے آئے، دیکھا تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی تھی، وہ پوری اس میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ صبر یہ سارے نبیوں کی صفت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر کیا، اور پھر قرآن میں بھی ہم پڑھیں تو سارے نبی کیا کرتے تھے، اور قرآن میں بھی آپ نے سنا نا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى، آگے کیا ہے فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تو حکم بھی یہی ہے۔ تو سارے نبیوں کی مشترکہ صفت کیا ہو گئی کہ لوگوں کی اذیتوں پہ کیا کرنا، صبر کرنا۔ اور خاص طور سے جو اذیت ہوتی ہے، سب سے عام اذیت کون سی ہے؟ وہ زبانی اذیت ہے، زبان کا غلط استعمال ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو جو اذیت برداشت، کیونکہ اور سب سے آسان یہی ہے بھئی، ہاتھ ہلانا ہے، کسی کو مارنا ہے تو ہر ایک کو مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا، لیکن زبان ہر ایک کے خلاف چلا سکتا ہے۔ تو سب سے اس لیے وہ حدیث آپ نے پڑھی المسلم من سلیم، اس میں کیا لفظ ہے سب سے پہلے؟ من لسانہ۔ کس اذیت کو حضور نے بیان کیا؟ زبانی اذیتیں۔ تو سب سے زیادہ زبانی اذیتیں ہیں، اور تکلیف دہ زبانی اذیتیں ہیں۔ اور آپ پڑھتے نہیں ہو کہ زبان کا جو زخم ہے وہ مندمل نہیں ہوتا، وہ چبھتا رہتا ہے، اور وہ اذیت جو ہے وہ انسان تو، اور ہمیں یہی حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ انبیاء کے جو نائب ہیں تو ان کے اندر جتنی مشابہت ہوگی انبیاء والی صفات میں، تو اتنے ہی وہ امت کے لیے نافع بنیں گے۔ اب آپ امام بنتے ہیں، آپ کو سہنا پڑے گا مقتدیوں کی۔ آپ مفتی بنتے ہیں، مستفتیوں کی برے رویوں کو کیا کرنا پڑے گا۔ آپ معلم بنتے ہیں تو طالب علموں کی اذیتوں کو کیا کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ تو جو اس صفت میں جتنا آگے نکلتا رہے گا، اچھا پھر آگے برداشت ہے۔ ابھی ان قریب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے یہاں، کسی نے کہا حضرت بیوی بہت تنگ کرتی ہے، کہا برداشت کرو، یہ بھی مجاہدے کی اعلیٰ قسم ہے۔ یہ بھی مجاہدے کی کیا ہے؟ اچھا سوچ بدل دی،
سوچ بدل دی. کیا مطلب؟ دیکھو اللہ تک پہنچنا تو بغیر مجاہدے کے ہے ہی نہیں. کوئی آدمی کہے کہ مجھے کوئی قیمت نہ دینی پڑے اور میں اللہ تک پہنچ جاؤں، نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہوگا. اب مجاہدے تو ہوں گے، تو مجاہدے کی یہ بھٹیاں نا الگ الگ قسم کی ہیں. کسی کو اللہ غربت کا مجاہدہ کرا دیتے، کسی کے پاس غربت نہیں ہے، امیری ہے، لیکن پھر کیا ہے اس کو لوگوں کی سہنی پڑ رہی ہے برداشت، اس کو وہ مجاہدہ ہو جاتا ہے. کسی کو بیماریوں کا مجاہدہ ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ لیں. تو اگر ہم اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ مانگیں گے تو اللہ سے عافیت، لیکن زندگی میں اگر کوئی چیز آ جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ کل من عند اللہ، کل بس جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اسی میں کوئی حکمت ہوگی. جب اللہ نے مجھ پر یہ حال لے کے آئے تو بس میں صبر اور رضا بالقضاء کروں گا، اور انشاءاللہ اسی مجاہدے سے اللہ پاک کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. تو ہم اس کو مجاہدے کی ایک قسم سمجھ. ایک کتاب پوری لکھی ہے الصبر علی الزوجات، ہم نے یہاں کتاب منگوائی ہے پوری. وہ اللہ والے جنہوں نے بیویوں کی تکلیفوں پر کیا کیا ہے، صبر کیا ہے، انہوں نے وہ اسلامی تاریخ ان کی نقل کی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. ہم بہت کمزور ہیں، کہ اصل تو یہی ہے ہم اللہ سے عافیت مانگیں کہ اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، ذرا سی تکلیف پہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں عافیت کی زندگی دے دے. لیکن اگر زندگی میں بیوی کو مجاہدہ ہو رہا ہے شوہر کی باتوں سے، تو اگر وہ اس کو یہ سمجھ لے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخرت کے درجات تو مل ہی رہے نا. اس لیے کہ مومن کا کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے. عجباً لامر المؤمن فإن امرہ کلہ لہ ان اصابتہ سراء شکر فکان وإن اصابتہ ضراء صبر. تو یوں بھی خیر ہے، یوں بھی خیر ہے. بہرحال یہ چیزیں ہم بار بار سنتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حلم اور تحمل اور برداشت بردباری پیدا فرمائے.